اور مطلب عجیب و غریب جوان آدمی میں نے دیکھے، پڑھے لکھے. میں ملک سے باہر تھا تو وہاں مجھے ایک بڑی قریبی ہمارے عزیزوں کی فیملی ہے، وہ کہنے لگی جی سانو نہ کسی دسیا تمہیں کالا جادو ہویا. میں کہ کالا تو ان پرانا ہو گیا اور نیلا ہو سکتا ہویا ہوئے تھے، کالا تو بہت عام ہے، کوئی رنگ تو بدل لینا چاہیے. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. حضور کے ماننے والے بھی اس طرح کی باتیں کرتے، نبی کریم کے ماننے والے بھی. اور میں نے کہا سورہ بقرہ پڑھو جو میرے رسول نے بتائی ہے. کسی پیر کے تعویذ میں کمی ہو سکتی ہے پر یہ رسول پاک کا دیا ہوا تعویذ ہے. حضور نے فرمایا سورۃ بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے شیطان بھی بھاگ جائے گا اور جن بھی بھاگ جائے گا. تو محبوب نے کہہ دیا تو بات پکی، باتیں پکی. یہ نوجوان میری بات توجہ سے سنیں، اس کی کو ذرا کم کریں جی، اور بزرگ توجہ سے سنیں کیا کہنے لگا ہوں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کا وصال ہو گیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال حضور کی گود میں ہوا. محبوب کے آنسو بھی نکلے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے بیٹا گیا ہے نا. تو وہ محبت آنسو بن کے چھلک پڑی ہے، باقی میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اچھا وہ اتفاق کی بات یہ کہ جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. بات جوڑنے والے جوڑ دیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی کہ دیکھو حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے. جڑ گئی بات. یہاں بڑی ساری کرامتیں ہیں جو بس جڑ گئی ہیں، جوڑ دی لوگوں نے، چلا لیا کام اللہ ماشاء اللہ. بات جوڑنے والوں نے بات جوڑ دی. میں آپ کو ایک بات ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اسے اپنے ذہن میں بٹھانا، عرس بزرگ کا نہیں ہوتا، عرس اس کی بزرگی کا ہوتا ہے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. عرس کس کا ہوتا ہے؟ یعنی تعلیمات کا عرس ہوتا ہے. آپ کرامتوں کا عرس منائیں گے؟ عرس تو ہوتا ہے کہ دیکھو یار آؤ بیٹھ کے سوچیں انہوں نے کتنی دنیا کس طرح مسلمان کر دی. عرس تو یہ ہے کہ وہ طریقے اختیار کریں جس سے انہوں نے لوگوں کو راسخ العقیدہ بنا دیا. ہم کس طرف نکل رہے ہیں؟ کیا دینا چاہ رہے ہیں آنے والی نسل کو؟ واپس لوٹیں اصل حقیقت کی جانب. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پیر عالم دین بھی ہونا تو اس کی کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں، اور اگر جاہل ہو تو پھر کرامت پہ کرامت. کیوں؟ اس لیے کہ عالم نے کوئی بات بیان کر دی ہے تو اس نے پہلے دیکھنا ہے قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں. تو جاہل نے یہ تو نہیں نہ سوچنا، اس نے تو کہنا بس آئی ہے نا تو آگے بھی بتانا ذرا کمپنی کی مشہوری ہو جائے گی. تینوں فرق پہ ہے نا تویز دا تے اور بھی دسی پنجیاں کو بندیاں نے، تاکہ جمعرات کو صبح 9 بجے راش اچھا ہو جائے. اور جیڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. اب وہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہوا اس لیے سورج گرہن ہو گیا. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو. یہ بات جمعے والے دن بھی ہو سکتی تھی، لیکن اسی وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، اور جمع کر کے نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز میں لوگوں سے کہا کہ تمہارے عقائد ستھرے ہونے چاہیے. محبوب فرمانے لگے لوگو سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، لیکن فرمایا اس کا کسی کے دنیا سے جانے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. ستھری باتیں، ستھرے نظریات. ہمارے بزرگ تو اتنا چھان پھٹک کر کے اور اتنا سونا سودا کر کے ہمیں دے کے گئے ہیں. اب کسی نئے آدمی کی کسی ملاوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان عقائد کے ساتھ جڑیں. کوئی ضرورت نہیں آپ کو لمبے چوڑے عاملوں کے پاس جانے کی. آپ رات کو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سوئیں. یہ میرے محبوب کریم نے وہ نسخہ دیا ہے جو رحمت ہی رحمت کر دے. لیکن تھوڑا جڑیں چیزوں کے ساتھ. تیسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، جس طرح ہمارا حضور کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے،
نبی پاک کے دین کے ساتھ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھو ہم نے حضور کے غلام سے کہنا ہے نا، تو حضور کی سنت ہے داڑھی رکھ لے، کسی اور سے تو نہیں نا کہنا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگ کو، باپ کو کھانا کھلانا بیٹے کی ذمہ داری ہے نا۔ اب کسی پڑوسیوں کے بچے سے تو نہیں نا کہا جا سکتا کہ تو اس بابے کو کھانا کھلا، لوگ کہیں گے اس کے اپنے بچے کدھر ہیں؟ او بھائی جن کا دعویٰ ہے ہمیں حضور سے محبت ہے، انہی سے کہنا ہے نا کہ شریعت کو بھی تھامو، انہی سے کہنا ہے نا حضور کے طریقے پر بھی چلو۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں داڑھی رکھو گے نا، ویسے تم خوبصورت لگو گے تو لوگ کہیں گے اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو، لیکن اگر داڑھی کے ساتھ اچھے لگو گے نا تو تعریف کا سٹائل ہی بدل جائے گا۔ بندے پتہ کیا کہیں گے؟ کتنا نورانی چہرہ ہے، یعنی اب تعریف کی لیکن تعریف میں حسن کتنا ہے۔ شریعت کے ساتھ جڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا جو حکم دیا، حکم، خاص بات آپ سے عرض کرنی ہے اور یہاں آ کے میری گزارش ہے کہ آپ خاص توجہ کریں میں کیا کہنے لگا ہوں۔ اللہ کرے آپ میری طرف دیکھیں، موبائل نہ دیکھیں، دیکھیں میں کیا عرض کرنے لگا ہوں، خاص غور کریں بات۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک لشکر روانہ کیا صبح کے ٹائم، جمعے کا دن تھا۔ اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا۔ فرمایا جاؤ فلاں مہم ہے، فلاں جگہ جانا ہے، یہ کام کر کے آؤ۔ سب لوگ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جمعہ نہ پڑھ لوں حضور کے پیچھے۔ جو جمعہ حضور کے پیچھے ہے وہ تو کائنات میں کہیں اور نہیں ہے۔ محبوب نے صبح بھیجا، میں نے سوچا جمعہ نہ پڑھ لوں، کہتے میں نے جمعہ حضور کے پیچھے پڑھا۔ سرکار نے دیکھا تو بلا لیا، فرمایا تمہیں تو بھیجا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں پھر چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم صبح میری بات مان کے چلے جاتے تو رب تمہیں ساری زمین خیرات کرنے سے زیادہ اجر عطا فرماتا۔ کچھ باتیں ذوق ضرور کہے گا، لیکن جب ذوق آئے نا پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں بھلا؟ کہتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار۔ یہ مقام ہے سمجھنے والا کہ شریعت اصل ہے، شریعت بنیاد ہے۔ تیرا ذوق دیکھا جائے گا کہ تو فلاں کو کیا کہنا چاہتا ہے، کہاں لے جانا چاہتا ہے، یا وہ اصول دیکھے جائیں گے شریعت نے وضع کیے۔ پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پر روکیے، سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ ہم نے مرضی نہیں کرنی، ہم نے رسول اللہ کی مرضی دیکھنی ہے۔ ہم نے اپنی مرضی، وہ کیا کہا تھا کسی شاعر نے، اس نے کہا جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس قدر دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ اندر تو بڑا بے چین ہوا پر کرنا وہی ہے جو محبوب نے فرمایا ہے۔ او بھائی ہم نے جذبات دیکھنے، یہ جذبات ہوں گے پر یہ محبت رسول کے معاملے میں، عشق رسول کے معاملے میں، شریعت اسلامیہ کے تقاضے جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہم اپنے روزمرہ کے معاملات ان تقاضوں کے مطابق لے کے چلیں گے۔ شریعت کو تھامیں۔ میں صبح بھی عرض کر رہا تھا، شادی بچے کی طے کرتے ہیں نا تو ساری برادری بیٹھتی ہے، سارے بڑے بیٹھتے ہیں۔ دن طے ہو گئے، کتنے لوگ آئیں گے طے ہو گیا، پھر ایک بندہ بیچ میں سے بول کے کہتا ہے یار پھپھو ناراض ہے بچوں کو، چلو اسی طرح سارے اٹھو اس کو راضی کر کے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ماموں ناراض ہے، چلو سارے اسے کہتے ہیں نا یار سارے، ہاں نہ تو کرو نا، ہوتا ہے اس طرح شادیوں پہ۔ اچھا وہ پھپھو بھی سارے ناز آج ہی دکھاتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ منانے آئے ہیں۔ ماموں اور چاچو بھی سارے ناز اسی دن ہی دکھاتے ہیں۔ تو برادری کے بڑے بولتے ہیں فلانے کو راضی کر لو، فلانے کو راضی کر لو، ایک بڑا ہی بول پڑے کہ بینڈ باجا نہ بجانا، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے۔ اگر پھپھو کے بغیر خوشیاں ٹھیک نہیں ہوتی تو شریعت کے بغیر ہو جاتی ہیں۔ ایک بھی نہیں کہتا کہ عورتوں کی مووی نہ بنانا، ایک بھی نہیں کہتا کہ مہندی کی رسم میں کوئی فضول بے حیائی نہ کرنا، ایک بھی نہیں بڑا کہتا، کوئی ایک ہی بول پڑے۔ بھئی حضور سے پیار کا دعویٰ کرنے والا ایک تو کوئی بولے،
کہ میں کھڑا ہوں میدان میں، خدا را شریعت اسلامیہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، اور شریعت آپ کے لیے آسان کر دے گی زندگی گزارنا۔ جتنے ہم الجھ گئے ہیں نا، جتنے قرضوں کے نیچے دب گئے ہیں، ایک شادی کی اور سارا خاندان قرضہ اتار رہا، یہ ہمیں آزاد کرے گا دین، ہم بچ جائیں گے۔ اور آج کی اس تقریب میں جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا وہاں میں لے آیا۔ اب بات میں نے سمیٹ دینی ہے، تھوڑی دیر میں آپ میری بات پر توجہ کریں گے۔ ایک بات اور اپنی زندگی میں سمجھیں، یہ جو دین اسلام ہے نا، اس کا بہت سارا کام ابھی دنیا میں ہونا باقی ہے، بہت سارا۔ وہ سارا سرکار کے کرم سے ہی ہوگا، اور جب حضور کے غلام وہ کام کریں گے تو نبی کریم کی مدد شامل ہے۔